ہو ساتھوں کانوں پھیریاں نے اکھیاں بے حافظہ شالا کریں دنیا ترقیاں بے حافظہ ہو. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے دل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے موسیقی کے دادا, لذیذ دادا موجود ہے, سیاست کے دادا اور صحافت کے دادا آپ ہیں آلریڈی. نہیں, موسیقی آج آپ کو پیش کی جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے دادا, ارشاد. پھر عدیل بھائی, آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی نحوست ہیں, نیش ہیں, ٹھیک ہے, یوتھیا گروپ جو ہے, اور یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود. تو یوتھیا جو ہے وہ بہت بڑی نحوست ہے, لیکن دیکھیے ایک ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی. آپ کو پتہ, ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک دن یوتھیوں کے بقول میں ایک گانا گایا تھا نور جہاں کا. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو دہرا کے تو پھر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے, کہ ان کی دعا کیا قبول ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ دیکھیے اس وقت پی ٹی آئی کا ٹاپ ٹو باٹم, لیفٹ ٹو رائٹ ایک ہی ہے کہ آپ نے ہمیں اچھا والا گود میں بٹھایا ہوا تھا, جھولے دے رہے تھے, فیڈر پلا رہے تھے, یہ آپ نے ہمیں اپنی گود سے کیوں اتارا, اور ہمیں دوبارہ بٹھائیں اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے بٹھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ٹوٹل ان کی سیاست کا محور اور مرکزی نقطہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس وقت ایک گانا نور جہاں کا جو آواز میں ہے نا, اور اس کو تھوڑی سی اس میں ترمیم کر کے گایا تھا. تو میں پہلے پیش کر دوں, پلیز, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی دعا کہاں سے قبول ہوئی ہے. جی جی جی, دھیان سے سننا. بالکل دادا, بالکل بالکل. وہ میں نے پیش کیا تھا نا, ہو ساتھوں کانوں پھیریاں نے اکھیاں بے حافظہ شالا کریں دنیا ترقیاں بے حافظہ ہو. اب یہ جو دنیا ترقیاں والی گل ہے نا, اے قبول ہو گئی ہے. ایڈے نیش نہیں ہے کہ قبول ہوئی یہ دنیا ترقیاں والی جو دگنی, مطلب کہ بھائی یہ اس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے, کچھ احباب کو سمجھ نہیں آتی تو اہل زبان اردو والے ہیں اور سندھی والے ہیں ہمارے اور پشتو والے ہیں. اس میں جو محترمہ نور جہان مرحومہ ہے وہ اپنے ہیرو کے یعنی کہ ہیرو کو یعنی کہ محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہی کہ آپ نے ہم سے آنکھیں کیوں پھیر لی ہیں یار. ٹھیک ہے نا. ہماری تو دعا ہے کہ آپ دگنی ترقی کریں. ٹھیک ہے نا. آپ اندازہ کریں, انہوں نے پاکستان کے باہر امریکہ, برطانیہ, بیلجیم, یورپ, ٹھیک ہے, اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ملائیشیا, اس کے بعد جناب کینیڈا, پتہ نہیں کس کس ملک کے اندر انہوں نے گند پھیلایا. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اور نتیجہ کیا نکلا. اور حافظ صاحب کی تقرری کے اندر نا میں سمجھتا ہوں جو سب سے مین کردار ادا کیا ہے نا, وہ جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ ان کا ہے. بالکل. نہ وہ یہ گند مچاتے اور نہ یہ ہوتا. اب آپ دیکھیے حافظ صاحب کی تقرری ہونے لگی, موصوف لانگ مارچ لے کے چل پڑے کہ نہیں ہونے دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے, تقرری ہو گئی. اب حافظ صاحب نے چیف آف ڈیفنس سٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز بننا تھا, موصوف نے پھر گند مچا دیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو پوری سپورٹ کی ہے حافظ صاحب کو. ہاں جی بالکل, یہ ان کی تقرری ضرور ہو. بالکل. لیکن دادا جن کے خلاف بولے اللہ نے پھر اس کے بیڑے پار کر دیے. جس کے خلاف بولے الحمدللہ. ہاں جی, آپ کا کال ہے, آپ کا کال ہے جی. ہم اس کی نہیں, ہم ذاتی طور پہ بھی اس کی مثال ہے, ہمارے خلاف بھی موصوف بولے تھے. ہاں جی, ہاں ٹھیک ہے نا. الحمدللہ ون اینڈ اونلی ہوئے آپ. تو اس لیے ہمارے بھی اللہ نے بیڑے پار لگا دیے. سامعین کرام, میں آپ کو ظاہر بندہ اپنا خود سب سے زیادہ محرم ہوتا ہے نا, اس کو اپنے حالات کا پتہ ہے. جس دن سے عمران احمد خان نیازی صاحب نے ذاتی طور پہ خاکسار کے بارے میں منفی کومنٹ کیا تھا, میرے اس دن سے حالات بدلنے شروع ہو گئے.
اگر وہ ڈپریشن میں تھا میں اس وقت, جی جی جی, تو ایک دم پھر اللہ تعالیٰ نے اچھال دیا مجھے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. پھر عدیل آصف صاحب مل گئے, ہم ان کو جب پھر ڈال کے ان کے ساتھ یہاں پہ آزاد ڈیجیٹل پہ بیٹھ گئے. نہیں ہم تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم ہی خواب چھائے ہوئے تھے ویسے بھی اس ٹائم پہ, لیکن وہ جب آپ کی طرف ایسے کسی نے انگلی کی تھی نا اس طرح, ایک مرشد نے آئی تھنک کہا تھا خان صاحب وہ آیا جی, ایسا کر وہ آیا جی, تو خان صاحب ڈپٹی آپ کا. اس سے پہلے خاکسار کے بارے میں کافی زیادہ احباب کے سامنے جو ہے وہ طنز فرما چکے. لیکن دادا اگر آپ نے اتنی یہ بات چھیڑ ہی دی ہے تو 2-4 منٹ اور بھی دے دیں ہمیں کہ بتائیں کیا ماحول تھا کہ جب آپ کمرہ عدالت کے اندر گئے. اس کو چھوڑیں, اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی وہ جو تھے نا, وہ پچھلے دنوں اس کی خبر آئی ہے نا, ٹائمز کی آئی ہے, فائنینشیل ٹائمز کی آئی ہے. کون سی خبر؟ وہ خبر نہیں آئی بہت بڑی, وہ سپاہی اوون بینڈ جونز والی. ہاں جی ہاں جی, وہ ایک, ہاں جی بالکل جی, وہ ادھر کی جاسوس جادوگرنی اور پتہ نہیں اس طرح کی. جی 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 بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ خبر آئی ہے نا جی. اوون بینڈ جونز نے اور بشرا تسکین نے مل کے کی ہے. ٹھیک ہے. ویسے اس کے خلاف انہوں نے مقدمہ بھی فائل کرنا تھا برطانیہ میں نا. جی جی, بشرا تسکین صاحب کے خلاف نہیں. ٹھیک ہے, نہیں کیا نا, نہ پاکستان میں کیا نہ برطانیہ میں کیا. ٹھیک ہے, کہہ دیتے ہیں ویسے اس طرح. پتہ ہے ساری چیزیں سچی ہیں, ویریفائبل ویریفائی ہو سکتی ہیں, وہ عدالت میں ثابت کی جا سکتی ہیں. اگر ان کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے تو وہ کہیں گے ہم نے درست کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, ابھی تو اس کا بھی ایشو باقی ہے نا بھائی. جی, ابھی تو فارن فنڈنگ کے بھی کچھ چیزیں آئیں گی اور بھی ہیں بہت زیادہ. یہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد نا بڑی بات کرنے لگا. جی, اس نوٹیفیکیشن کے بعد نا کچھ چیزوں کو, کچھ فائلوں کو پہیے لگنے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. آپ لاہور سے اسلام آباد تک نان سٹاپ جو بس ٹرین چلتی ہے اس میں سفر کریں نا جی, اور خاص طور پہ گرین لائن کے اندر بھی وہ بھی نان سٹاپ ہے لاہور سے اسلام آباد کے درمیان. ٹھیک ہے. جب وہ آتی ہیں تو باقی ٹرینوں کو روک کر ان کو تھرو پاس دے دیا جاتا ہے کہ وہ گزر جائیں, باقی ٹرینیں رک جاتی ہیں. یہ نوٹیفیکیشن والی ٹرین جو تھی نا یہ نان سٹاپ تھی. ٹھیک ہے, یہ نکل گئی. اب باقی ڈاؤن اور اپ دونوں ٹرینوں نے نکلنا ہے, اور بہت ساری ٹرینیں رکی ہوئی تھیں. اچھا ٹھیک ہے, جس میں کچھ لوگوں کے رگڑے کی ٹرین بھی شامل ہے. اچھا, رگڑا ٹرین ہے بھی اس میں, رگڑا ٹرین ہے اس کے اندر. اچھا, کچھ لوگوں کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ پاکستان کی سیاستدانوں کے اوپر بک بک کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, اور ان کے بارے میں لوگ بھی کہتے رہتے تھے کہ یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے بھائی, وہ ہاتھوں سے پھائے لگوانے کی اسائنمنٹ پہ گئے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف یعنی وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ. اچھا, ٹکر کے اگلے نے التھا ماریا کھتی دے وچ چوک کے وچ سٹا. پھر انہوں نے کہا اچھا پھر گرفتار کر کے دکھاؤ. کر لیتا, انہوں نے گرفتار کر دیا. اچھا سزا دے کے دکھاؤ. انہوں نے سزا دے دی. اچھا پکڑ کے جیل میں ڈال کے دکھاؤ. انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اب صرف یہی کسر رہ گئی, اچھا اس کو پھائے لگا کے دکھاؤ, اس کو پھانسی لگا کے دکھاؤ. یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے اندر بیٹھ کے, یہ ادھر سے ڈیوٹی کر رہے ہیں. اچھا ہاں, ورنہ عطاءاللہ تارڑ اینڈ کمپنی کی اتنی زیادہ تو ان کے اوپر نہیں نہ ہو سکتی. ہاں جی, عنایات. ٹھیک ہے, یہ ادھر سے ڈیوٹی ہو رہی ہے. یہ ادھر سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیوٹی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے دادا, سوچنے میں لگتا ہے. اب آپ یہ دیکھو یار, ادھر سے وہ ہو گیا نوٹیفیکیشن, وہ سارے کے سارے جن کو روزانہ ولاگ اور سپیسز میں بیٹھے بغیر نیند نہیں آتی تھی, جی کیسے چپے؟ خاموشی. سناٹا کیوں ہے بھائی؟ سناٹا کیوں ہے بھائی؟ سارے اکراس دی بورڈ چپ ہے. جی بالکل. عمران خان کی گرفت, ملاقاتیں بند ہوگی, خاموش ہے, کوئی بات نہیں آ رہی. ڈرے ہوئے ہیں میرے خیال سے, تھوڑا ڈرے نہیں ہوئے. اسائنمنٹ کمپلیٹڈ. اچھا دادا, وہ لڑائی ہوتی ہے نا تو ایک بدماش کہتا ہے تو چپیڑ مار کے دکھا. مارتا ہے تو ادھر ماری, ادھر مار کے دکھا, پھر ادھر مارتا ہے. چپیڑ تو مار لی, اب میرے بالوں سے مجھے پکڑ کے دکھا. وہ پھر پکڑ لیتا, اب میرے پیٹ میں مکہ مار کے دکھا. تو نے پیٹ میں مکہ مار لیا نا, تو یہ چھری پکڑ کے مجھے نہیں مار سکتا تو وہ پھر سب کچھ کرتا. تو میرے خیال سے خان صاحب کے ساتھ یہ ایک باقاعدہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے
ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور زیادہ امکان ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کام کے لیے نا باقاعدہ یہ لوگ ادھر سے گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں. وہ کامیاب ہو گئے. کیا بات، کیا بات ہے. اور یہ جو ہیں اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا. اب آپ دیکھیے گیم کو مختلف طریقے سے کھیلا گیا. جی ٹھیک ہے، بات وہیں پہ پھنسی ہوئی ہے عادل صاحب. جب تک آپ پاکستان کے میڈیا سین کو خود کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہوتے، جو کہ اس وقت آپ نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یا خود کنٹرول کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری یا معاشی ترقی کا تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر موجودہ سنیریو حکومت کی مرضی کے ساتھ ہے، جی کنسنٹ کے ساتھ ہے اور پلاننگ کے ساتھ ہے اور انویسٹمنٹ کے ساتھ ہے، جو کہ ہے، تو یہ اس سنیریو کے اندر معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اوکے ٹھیک ہے. جہاں پہ چند مٹھی بھر لوگ، یہ پاکستان میں ایکس پہ یا ٹویٹر پہ کتنے اکاؤنٹ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ 3.5 ملین ہے، 35 لاکھ ہیں. 35 لاکھ ہے. اچھا، مجھے ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ اس میں سے کم از کم آپ 1 ملین سے 1.5 ملین فیک نکال دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ نیرو ڈاؤن کرتے ہیں نا، وہ نیرو ڈاؤن کرتے آئے کہ جناب مطلب 15 لاکھ فیک نکال دیے، باقی 20 لاکھ رہ گیا. 20 لاکھ میں سے تقریباً کوئی 18 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو دن میں کچھ وقت کے لیے لاگ ان ہوتے ہیں، جسٹ دیکھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی 5 منٹ گزارتا ہے، کوئی 7 منٹ گزارتا ہے. جو باقاعدہ بیٹھ کے ڈیوٹی دیتے ہیں وہ 2 لاکھ بندہ ہے. اچھا. یا ریگولرلی دیکھتے ہیں، یا 5 سے 6 گھنٹے 5 گھنٹے پلس جو گزارتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی فارم کرتے ہیں اوپینین. اوکے، صرف ان دو، یعنی 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی کسی بھی پالیسی یا اسٹریٹجی کے بارے میں یہاں پہ بیٹھ کے اوپینین فارم کرتے ہیں، اور وہ آپ کے پورے قومی مفاد کو رول کر رہے ہیں. اور وہ 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اتنے کو ولنریبل ہیں کہ وہ کسی بھی قوت کے لیے کسی بھی وقت بکنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ پیسہ انہیں انڈیا سے آ رہا ہے، اسرائیل سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، یا جمائمہ گولڈ سمتھ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پیسہ آنا چاہیے. ان کا ہوتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ ٹی آر پی کا پیسہ جو کہ آن لائن ویوز کا ذریعے آنا ہے، جو دوسرے والا کیش ہے وہ بھی آ رہا ہے. جی، اگر یہ دونوں انفلوز جاری ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پاکستان میں آگ لگانی ہے، آگ لگا دو. ٹھیک ہے. اور فائنل بات جو بہت زیادہ سینسٹیو ہے اور خطرناک ہے، ان میں سے 95% لوگ بیرون پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں. اوہو. اچھا. آپ کے قانونی اداروں کا ان تک کوئی رسائی یا کنٹرول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ یہ جو اکاؤنٹ بچتے ہیں نا، یہ بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو 2 لاکھ بندہ ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت پھیل گیا ہوا ہے، اور ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں ان کو ان کنٹریز کی ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے یار، یہ سنگاپور اور یہاں پہ کنسنٹریٹ ہے نا، سنگاپور اور یہ آپ کے دبئی کے اندر. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دادا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے صحافی بھی بنے پاکستان کے اندر جو کسی ڈاکٹر کی ڈسپینسری پہ ریسیپشن پہ کام کرتے تھے، خواتین. ہاں جی، ان کو صحافی بنا دیا گیا. تو بڑی وہی وہ تو فیض حمید صاحب کی بھرتیاں ہیں نا. جی دیکھیں کیا کیا ظلم ہوا. ہاں، بہت ظلم ہوئے. مطلب دیکھیے فیض حمید صاحب کی بھرتیاں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر یہ بکے تھے اور اتنے سستے بکے تھے، میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ٹھیک ہے، ابلاغیات کے ماہر، ٹھیک ہے، سول سروسز سے ان کا تعلق ہے. میں نے کہا سر میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی. اب آپ نے بھی غور سے سننا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس وقت اتنے سستے بکے تھے تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے نا کہ یہ بک سکتے ہیں. جی جی جی.
جو پہلے بکے تھے ابھی بکیں گے, ابھی بکیں گے. دادا اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اندر اجازت دیجیے. آپ کی آڈینس بڑا غصہ کرتی ہے جب میں بات بولتا ہوں, ان کا بس نہیں چلتا کیمرے سے نکل کے مجھے مارے کہ ختم کرنے کی بات میں کروں, اب جانے کی باتیں چھوڑ دو کہتے ہیں. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.